الحمد لله الحمد لله العلي الكبير الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے.
اس دنیا میں ہر شخص لگا ہے، عمل کر رہا ہے، اور اس کے عمل کا مقصد یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں جنت کا مستحق بن جاؤں، اچھے بدلے کا طالب ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں کافر بھی لگا ہے، عمل کر رہا ہے، مکے کا مشرک بھی عمل کرتا تھا، نیک عمل کرتا تھا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کس کا عمل قبول ہوتا ہے، منظور ہوتا ہے، اور آخرت میں عزت اور بدلے کا سبب بنتا ہے، اور کس کا عمل ہے جو ضائع ہے، برباد ہے، مردود ہے۔ تو آئیے آج تھوڑا سا اس پہ توجہ دیتے ہیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 19 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ذکر کی ہیں۔ کتنی؟ کچھ آپ بولیں گے تو میں بول سکوں گا۔ کتنی شرطیں؟ 3 شرطیں ذکر کی ہیں۔ ہر شرط کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اپنے اعمال کو ان شرائط کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا عمل مردود ہے یا مقبول ہے۔ آئیے، فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ من اراد الآخرۃ، جو شخص ارادہ کرے آخرت کا، جو شخص طلبگار بنی آخرت کا، وسعی لها سعیها، اور آخرت کے لیے کوشش کرے، سعیها وہ کوشش جو اس کے لیے مقرر کی گئی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، در حال کہ وہ مومن ہو، تو فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہی لوگ ہیں ان کی کوشش منظور ہے، یہی لوگ ہیں ان کی کوشش مقبول ہے، یہی لوگ ہیں سعیہم مشکورا، ان کی کوشش کو، سعی کو مشکورا، قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں، علماء کرام، کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اس سے مراد صحیح نیت ہے، بندے کی نیت، کہ ہر کام میں، ہر نیک عمل میں وہ آخرت کا طلبگار ہو، دنیاوی غرض اور مقصد کا طلبگار
نہ ہو. پہلی ایک شرط یہ. نمبر 2 وسعلها سعيها، اور آخرت کے لیے کوشش کرے. کون سی کوشش؟ جو میں اور آپ نے وضع کی ہے. نہیں سعيها، وہ کوشش جو آخرت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. شریعت نے، قرآن نے، نبی نے مقرر کر دی ہے، وہ کوشش کرے. اس سے مراد اتباع سنت ہے. کیا؟ ہاں، کہ سنت کے مطابق کوشش کرے. نمبر 3 وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن بھی ہو، ایماندار ہو. تو یہ تیسری شرط ہے. تو آیت سے کل 3 شرطیں عمل صالح کے لیے ظاہر ہو گئیں. کتنی شرطیں معلوم ہوتی ہیں؟ میں ذکر کرتا ہوں. ایمان سب سے پہلی شرط ہے. نمبر 2 اتباع سنت دوسری شرط ہے. نمبر 3 اخلاص اور اچھی نیت، یہ تیسری شرط ہے. پہلی شرط ایمان ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر اللہ کوئی نیک عمل قبول کرتا نہیں ہے. سارے نیک اعمال ایمان کے بغیر مردود ہیں، بے فائدہ ہیں، عبث ہیں. ہاں، یہ شرط ہے. اب ذرا دیکھیے، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تصدیق بجمیع ما جاء به النبی، تصدیق جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی جو کچھ لے کے آئے ہیں سب کو دل و جان سے مان لینا. کیا کر لینا؟ مان لینا، یقین کر لینا اس پہ. یہ ایمان ہے. ایمان اور اسلام، اس پہ میں ایک مستقل جمعہ پڑھا چکا ہوں. بہرحال موقع ملا تو پھر کبھی تذکرہ کروں گا. پہلی شرط ایمان ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان اعمال صالحہ کے لیے بمنزل روح کے ہے. اور روح تو آپ جانتے ہیں کہ روح بندے کے اندر ہو تو بندہ جی زندہ ہوتا ہے، روح نہ ہو تو بندہ زندہ بولیے نہیں ہوتا. یا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. جس طرح روح کے بغیر زندگی نہیں، ایسے ہی جس عمل میں ایمان نہ ہو تو ایمان کے بغیر وہ عمل بیکار ہے، بے جان ہے، مردہ محض ہے. ایمان شرط ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، علماء کرام ذکر کرتے ہیں، نبی کریم نے ایمان کی موٹی موٹی شاخیں ذکر کی ہیں. فرمایا الایمان بضع و بضعون شعبۃ، بضع و سبعون شعبۃ. ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں. کتنی؟ اور ایک روایت میں آتا ہے 77 شعبۃ، 77 شاخیں ہیں. ایمان کے کتنے شعبے ہیں؟ 77 شعبے ہیں. علماء کرام نے ان 77 شعبوں کو تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اس پہ مستقل کتابیں لکھی ہیں. لیکن عوام کے لیے علماء نے ان 70 کو مختصر کر کے 6 میں بند کر دیا. کتنے میں؟ 6 میں.
جن کو آپ ایمان مفصل کہتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 6 شاخیں، اور بعض علماء نے ان 6 کو بھی مختصر کر کے 4 میں بند کر دیا. کتنے میں؟ ہاں، توحید، رسالت، قیامت اور آسمانی کتاب قرآن. اور بعض نے 3 میں ذکر کر دیا، توحید، رسالت، قیامت. یہ ایمان کے شعبے ہیں. نبی کریم نے فرمایا سب سے افضل شعبہ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا شعبہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹانا. تو لوگوں نے تکلیف دہ چیز ہٹانے کے بجائے گند کا، سارے گھر کا گند اٹھا کے باہر گلی میں پھینک دیتے ہیں، اور وہ بھی کسی دوسرے کے دروازے کے سامنے. اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے. حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے. تو بات کر رہا تھا کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول، اور توحید کے بغیر ایمان رہ سکتا نہیں ہے. آئیے ذرا قرآن مقدس سنتے ہیں. آپ جب بھی دیکھیں گے نا قرآن تو اللہ عمل صالح سے پہلے ایمان کا ذکر کرتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات. جب بھی آپ عمل صالح کا تذکرہ پڑھیں گے قرآن میں تو اس سے پہلے کون سی شرط ہوگی؟ ایمان. تو ایمان یہ عمل صالح کے لیے بمنزل روح کے ہے، جان کے ہے. اور ایمان نہ ہو تو نیکیاں، قرآن کہتا ہے سارے کافر نیک عمل کرتے جائیں، انگریز آپ کے لیے دریا پہ پل بنا کے چلے جاتے ہیں. دیکھیں کہ نہیں؟ آپ کہیں گے بڑا ثواب کما لیا. گلیاں پکی کر جائیں کافر. اچھا، آپ کو پیسے دے دیں، ہمدردی کریں، مفت علاج کروا دیں آپ کا. بظاہر یہ ساری کیا معلوم ہوتی ہیں؟ نیکیاں معلوم ہوتی ہیں، اور بندہ سوچتا ہے ان نیکیوں کا بدلہ بھی ان کو ملے گا. لیکن قرآن نے کہا جب ایمان نہیں ہے تو فرمایا اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون. حبطت اعمالهم، ان کے سارے اعمال ضائع ہیں، برباد ہیں، ہمیشہ آگ میں رہیں گے. اچھا، تو کافر تو بڑی بڑی نیکیاں بھی کرتے ہیں، قرآن ذکر کرتا ہے. ہاں کرتے ہیں. سنیے، سورت کا نام ہے سورت ابراہیم، 13واں پارہ، آیت نمبر 18 ہے. فرمایا مثل الذین کفروا بربهم
مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. توجہ ہے میری طرف. فرمایا کافروں کے اعمال کی مثال. کافر بھی تو نیکیاں کرتے ہیں, ان کی بھی چاہت ہے اللہ راضی ہو جائے, لیکن ایمان نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے اعمالہم کرماد, ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے. کس کی طرح؟ راکھ جانتے ہیں آپ؟ لکڑی جلاتے ہیں, جلنے کے بعد وہ کیا بن جاتی ہے؟ راکھ بن جاتی ہے. ہماری ہندکوں کی بولی میں کہتے ہیں چھائی, پشتو میں کہتے ہیں ایرا, عربی میں رماد, اردو میں راکھ کہتے ہیں. اب ذرا سنیے, فرمایا ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے. راکھ کا ڈھیر لگا ہوا ہے. اشتدت به الريح في يوم عاصف, طوفان آندھی ہے, پورا دن اس پہ تیز آندھی چلی اور وہ راکھ اڑ کے ہواؤں میں صحراؤں میں بکھر کے ختم ہو گئی. بالکل ایک ایک ذرہ کر کے اڑ گئی ہے. اب جس نے اکٹھی کی تھی دیکھتا ہے کچھ بھی نہیں. اب وہ دوبارہ شروع ہو تو وہ راکھ دوبارہ جمع کر سکتا ہے؟ وہ راکھ اس کے ہاتھ آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. فرمایا بالکل کافر کے اعمال کی یہی مثال ہے. وہ تو سمجھتا ہے میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں, ڈھیروں نیکیاں, کیا ڈھیروں نیکیاں ہیں, لیکن شرک کی ایسی ہوا چلی, کفر کی ایسی آندھی چلی, اس کے سارے اعمال راکھ کی طرح اڑ گئے. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء, کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہے. جس طرح اس کی ہاتھ میں دوبارہ راکھ نہیں آ سکتی یہ اڑی ہوئی, اسی طرح مشرک کے اعمال کا بدلہ اس کو مل سکتا. اور راکھ بھی اس لیے کہا کہ راکھ بھی چیز جلتی ہے اور راکھ بے فائدہ ہے, اسی طرح اس کا عمل بھی جل گیا ہے, راکھ بن گیا ہے, اور بے فائدہ بھی ہے, اور بے فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھوں سے نکل بھی چکا ہے, کوئی فائدہ نہیں. اللہ. آئیے قرآن مقدس دوسری ایک شرط ذکر کرتا ہے. سورت کا نام سورت النور ہے, 18واں پارہ, آیت نمبر ہے 39. سنیے ذرا قرآن کیا کہتا ہے. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ, والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله
سریع الحساب والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم کسراب، پہلی مثال میں لفظ استعمال کیا کرماد، اور ادھر کون سا لفظ استعمال کیا؟ کسراب، ادھر راکھ فرمایا، ادھر فرمایا ان کے اعمال کی مثال کسراب بقیعۃ، جیسے چمکدار ریت ہوتی ہے، کیا؟ چمکدار ریت ہوتی ہے، بقیعۃ، چٹیل میدان میں، صحرا میں، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے۔ کئی لوگوں کو تجربہ ہوا ہوگا، صحرا میں دور ریت کیا ہوتی ہے؟ بہتے پانی کی طرح چمکتی ہے، بندہ سمجھتا ہے پانی بہ رہا ہے یا پانی کا کوئی بہت بڑا تالاب ہے۔ پیاسا صحرا میں دیکھتا ہے، دور ریت چمکتی نظر آتی ہے، وہ پانی سمجھتا ہے، یہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے خوشی سے، اس خیال میں، اس گمان میں رہتا ہے جاؤں گا ٹھنڈا پانی ملے گا، لیکن یہ جتنا چلتا جائے گا پانی ملے گا، اس جگہ پہ پہنچے گا وہاں ریت ہوگی، پانی دور نظر آئے گا، جب پھر آئے گا دیکھے گا آگے ریت ہے، پانی کوئی نہیں، یہ پانی سمجھتے بھاگتے بھاگتے جائے گا، آخر کار انجام کیا ہوگا؟ پیاس سے مر جائے گا۔ فرمایا کافر کے نیک اعمال کی مثال بھی اس ریت کی طرح ہے، جس کو یہ پانی سمجھ رہا ہے، یہ تو سمجھتا ہے مجھے جنت ملے گی، مجھے اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی خوشنودی ملے گی، لیکن اللہ فرماتے ایمان نہیں تو سمجھو ریت ہے۔ جس طرح یہ پیاسا دھوکے میں پڑا ہے، اس طرح کافر بھی نیک عمل کر کے اس کا بدلہ طلب کر رہا ہے، یہ بھی دھوکے میں ہے، اس کو پانی نہیں ملے گا، اس کو ثواب اور بدلہ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں یار انگریز لوگ ہم سے اچھے ہیں، سنا ہے نا؟ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو یہ جملہ بڑا سوچ کے کہا کرو، بہت خطرناک جملہ ہے، اس لیے کہ ہزاروں کروڑوں کوتاہیاں ہونے کے باوجود بھی روئے زمین کے سارے کافر مل جائیں ایک مومن گناہگار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کی جو ایک چیز ہے نا ایمان، اس کی قیمت کا کوئی بدلہ نہیں ہے، سب سے قیمتی چیز ہے۔ اور انگریز ساری زندگی اگر کافر نیکیاں کرتے کرتے مر بھی جائے تو اس کی نیکی جب ایمان نہیں تو ساری فضول ہے۔ آئیے ذرا قرآن مقدس کیا کہتا ہے۔ سورت کا نام سورت توبہ، 10واں پارہ ہے، آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی
الظالمین۔ فرمایا اجعلتم، مکے کا مشرک کعبہ تعمیر کرتا ہے، کعبہ بناتا ہے، یہ نیکی ہے کہ نہیں ہے یار؟ بڑی سعادت کی بات ہے کہ نہیں؟ ایک بندے کو کعبۃ اللہ کے تعمیر کا موقع مل جائے، کعبہ بنا رہا ہے اور بنانے کے بعد مسجد حرام تعمیر کرتا ہے، حاجیوں کو پانی بھی پلاتا ہے، دسترخوان لگا ہے حرم میں، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، بہت بڑی نیکی سمجھی جا رہی، لیکن ایمان نہیں ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، اے لوگو کیا تم بناتے ہو حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کو تعمیر کرنا، کمن آمنا، اس عمل کو ایک ایماندار کے ایمان کے برابر کرتے ہو۔ فرمایا لا یستوون، یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے نہیں ہیں۔ ایک آدمی ایماندار ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ بدلہ نہیں دیتا نیک ظالمین کو، مشرکوں کو اللہ نیکی کا بدلہ، ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ یہ ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان پہلی شرط ہے عمل صالح کے لیے۔ اور آج ذرا یہ بھی سن لیجئے، ایمانیات میں سب سے اہم ترین چیز میرا دوست توحید ہے۔ کیا ہے؟ لفظ توحید، خدا کی قسم بہت میٹھا لفظ ہے، جس کو تھوڑی سمجھ ہو نا تو اس کے لیے بڑا میٹھا لفظ ہے۔ اور جو شرک اور بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں نا، جب آپ توحید کا لفظ بولتے ہیں نا تو یوں سمجھو کہ بس آپ نے گولی چلا دی، اس میں آگ لگتی ہے مشرک کو۔ فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے، سورت کا نام سورت زمر، 24واں پارہ آیت نمبر 65 ہے۔ تھک تو نہیں گئے؟ سنیے ذرا قرآن، سورت زمر آیت نمبر 65۔ قل، میرے پیغمبر کہہ دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو کیا تم مجھے یہ حکم کرتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرنے لگ جاؤں؟ او جاہلو، بھلا مجھے یہ حکم دیتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کیا انداز ہے قرآن کا! قل، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، اللہ حکم دے رہے ہیں، کیا چیز؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، پکی بات، البتہ تحقیق آپ کو وحی بھیجی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے۔
آپ ہی کو نہیں، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی یہی حکم تھا۔ کیا حکم؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے پیغمبر، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر بالفرض والمحال آپ نے بھی شرک کر دیا تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کی نیکیاں تو بڑی اخلاص والی ہیں، آپ کی نیکیوں کا تو ساری کائنات مقابلہ کر سکتی، ساری کائنات کی ساری عبادتیں میرے پیغمبر تیرے ایک سجدے کا مقابلہ بھی کر سکتے نہیں کر سکتے میرے پیغمبر، لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ اللہ، جب آپ کے اعمال نہیں ٹھہر سکتے تو ہری پور والوں، مسجد نمرہ والوں، پھر میری اور آپ کی ٹوٹی پھوٹی ہوئی نیکیاں بلا رہ سکتی ہیں؟ جی، شرک بھی کرتا جائے، جنت کا ٹھیکیدار بھی بنتا جائے، شرک بھی کرتا جائے اور اپنے آپ کو جنت کا وارث بھی سمجھتا جائے، بلا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کہتی ہے شرک گناہ ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، بات بھی یہ ہے شرک اکبر الکبائر ہے، لیکن میں کہتا ہوں شرک گناہ تو ہے ہی ہے، چوری گناہ، زنا گناہ، قتل گناہ، ڈاکہ گناہ، غیبت گناہ ہے، لیکن شرک گناہ ہی نہیں، غداری ہے۔ کیا ہے؟ غداری ہے۔ ملک، قوم میں، ریاست میں، ہاں ڈاکوؤں چوروں کو تو معافی مل جاتی ہے، غدار کی سزا کیا ہوتی ہے؟ جی، غدار کی سزا پھانسی ہے۔ کیوں؟ ملک کا غدار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں غدار کو تم معاف نہیں کرتے تو مشرک تو میرا غدار ہے، بھلا میں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اگر مشرک نہیں تو بخشش یقینی ہے۔ کیا؟ اگر مشرک نہیں تو بخشش یقینی ہے، اگر مشرک ہے تو پھر جہنم یقینی ہے، پھر جنت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بل اللہ فاعبد، شرک نہ کیجئے، کیا کیجئے؟ بل اللہ فاعبد، کس کی بندگی کر؟ زور سے بولیے، کس کی؟ اللہ کی بندگی کر۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بل اللہ فاعبد، نظر و نیاز کس کے نام کی؟ دعا و پکار کس کی؟ سجدہ کس کا؟ پھر جو ہے بندگی عبادت بھی اسی کی، غائبانہ حاجت روا کس کو سمجھنا ہے؟ اللہ کو۔ بل اللہ فاعبد، اللہ ہی کی عبادت کر، بندگی کر۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، موحد بن جا، نہ شکرانہ بن، شکر گزار بن جا۔ مشرک بہت بڑا ناشکرا ہے، دیتا اللہ ہے، نوازتا اللہ ہے، اور نظر و نیاز غیروں کے نام کی دے رہا ہے۔ بیٹا اللہ نے دیا ہے،
اور نام رکھا ہے پیراں دتا. کہتے ہیں نا دیا اللہ نے کہہ دیا پیراں دتا. دیا اللہ نے بڑے بڑے نام دیکھے ہوں گے. پیر بخش، کیا پیر نے دے دیا. بہت کم لوگ ہیں جو نام رکھتے ہیں اللہ بخش کہ اللہ نے دیا ہے. پیر بخش یہی تو مشرک ہے نا، اور کون ہو سکتا ہے مشرک؟ کوئی سین تو نہیں ہوتے مشرک. فرمایا قرآن کہتا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، ما قدر اللہ حق قدرہ. انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے، اس طرح انہوں نے قدر نہیں کی. بڑا ناقدرہ ہے مشرک، بڑا بے قدرہ ہے مشرک. یعنی جس طرح اللہ کی تعظیم کرنے کا حق ہے، یعنی تعظیم تو یہ ہے، قدر تو یہ ہے جس کا کھا رہا ہے اسی کے گیت گا. کھاتا اللہ کا ہے، گیت غیروں کے گاتا ہے. پیدا اللہ نے کیا ہے، جھکتا غیروں کے آگے ہے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ نجات دینے والا اللہ ہے. پکارتا ہے بہاؤ الحق بیڑا ڈک، معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی. امام بری کر دے میری کھوٹی قسمت کھری. کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہی تو لوگوں نے بنائے. یہ داتا ہے. کیا کبھی غور کیا معنی پہ؟ داتا، عطا کرنے والا، دینے والا. تو سب کچھ دینے والا کون ہے؟ کہتے ہیں یہ غوث اعظم ہے، سب سے بڑا فریاد رس، سب سے بڑا مددگار. آپ سے پوچھتا ہوں ہری پور والوں، سب سے بڑا مددگار غوث اعظم کون ہے؟ اللہ ہے. ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر انہوں نے نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. انہوں نے اللہ کو کمزور سمجھ رکھا ہے. کہتے ہیں نائب بن گیا. کیا اللہ کے لیے نائب مانتے ہیں، حصے دار مانتے ہیں. کہتے ہیں جی ہے تو اللہ ہی ہے نا خالق سارا کچھ، پر اللہ نے ڈیوٹیاں تقسیم کی ہیں. کیا؟ ہاں تو نے بیٹے دینے ہیں، وہ جو مردہ ہے اس نے سر کا درد ٹھیک کرنا ہے، وہ جو بابا پڑا ہوا ہے وہ کاروبار میں برکتیں دیتا ہے. یہ ڈیوٹیاں تقسیم ہے. اللہ فرماتے ہیں او بدبختہ، اللہ تیرے جیسا تو نہیں ہے، اللہ دنیا کے بادشاہ وزیر کی طرح تو نہیں ہے. وہ وزیروں مشیروں سے پاک ہے، وہ ان کمزوریوں سے پاک ہے. وہ تو اتنا طاقتور ہے، قرآن کہتا ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. قیامت کے دن ساری زمین اللہ کے قبضے میں ہوگی. کس کے؟ اللہ ساری زمینیں. اور فرمایا وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، ساتوں آسمان لپیٹے ہوئے اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے. اللہ اکبر. اتنی بڑی ذات کو تو نے نائبوں کا محتاج سمجھ لیا ہے، فقیروں کا محتاج سمجھ لیا ہے. سچ بتاؤ بندے سارے فقیر ہیں کہ نہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ.
اللہ فرماتے ہیں او لوگو، نبی ہے، ولی ہے، صحابی ہے، شہید ہے، صالح ہے، امیر ہے، غریب ہے، شاہ ہے یا گدا ہے، جتنے بھی ہیں سارے انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کس کے محتاج ہو؟ تو یہ دانشمندی ہے میرا دوست کہ ایک فقیر دوسرے فقیر سے مانگنے لگ جائے؟ بولیے، فقیر فقیر سے نہ مانگے، بلکہ فقیر اس سے مانگے جو فقیروں کو دینے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس نے بڑے بہترین پیرائے میں سمجھایا ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ فرمایا عمل صالح کے لیے پہلی شرط کیا ہے میرا دوست؟ بول، ایمان۔ دوسری شرط ہے کہ بندہ اتباع سنت، ایماندار بھی ہو، اچھا عمل بھی کرے، لیکن نبی کی سنت کے خلاف کرے۔ سچ بتاؤ، عمل قبول ہوگا مردود ہوگا؟ وہ مردود ہے، قبول نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے نبی کی اتباع۔ آج جو تباہیاں مچی ہیں وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے نیک اعمال اپنی طرف سے بنا لیے ہیں، نبی کی اتباع نہیں۔ حالانکہ قرآن مقدس کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی، پیغمبر کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ دیکھو جو کام میرے نبی کی سنت کے خلاف ہو، ساری دنیا مل کے کہے بڑا اچھا کام ہے، وہ اچھا ہو سکتا نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی بدعت کی دو قسمیں ہیں، کتنی؟ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اچھی بدعت اور بری بدعت۔ یہ مولوی مانتے ہیں، جب پھنسے ہیں نا تو پھنس کے آخر میں کہتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں نا یہ حسنہ ہے، بدعت بھی ہے اور ساتھ ساتھ اچھی بھی ہے۔ تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، تو اچھا بدعتی ہو گیا۔ کیا بدعت حسنہ کرتا ہے تو وہ کون ہوگا؟ اچھا بدعتی ہے۔ اور بدعتی جہنمی ہے، چاہے اچھا ہو یا چاہے برا ہو۔ یہ تقسیم بنائی ہے خود نبی کی۔ تقسیم کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ جب نبی کہتے ہیں ہر گمراہی ہے تو اب کوئی اچھی بھی ہو سکتی ہے؟ جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بدعت بھی ہو اور اچھی بھی ہو۔ ہاں، ساری بدعات کرنے والا اگر اپنے آپ کو کہے جی میں اہل سنت ہوں تو وہ اہل سنت نہیں، اہل بدعت ہے۔ آپ کو ذرا اندازہ ہو جائے گا سنت کی اہمیت کا۔ ذرا سنیے، صحابہ ملتے ہیں، 3 آدمی ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یار نبی کریم تو بخشے بخشائے ہیں، جنت تو ان کی منتظر ہے، جنت تو ان کی منتظر ہے، اگر وہ تھوڑے عمل بھی کریں تب بھی جنت میں جائیں گے، جو بخشے بخشائے جو ہیں۔ بات تو ہم گناہگاروں کی ہے، اس لیے ہمیں ذرا زیادہ کرنے چاہیے۔ اب پتہ کیا چلے گا کہ نبی کریم دن میں جو اعمال کرتے تھے وہ تو ہمیں معلوم ہے، رات میں کیا اعمال کرتے تھے یہ پوچھتے ہیں نبی کریم کی ازواج سے، امہات المومنین سے۔ انہوں نے نبی کریم کی ازواج سے پوچھا عبادت کے بارے میں۔ ام المومنین نے فرمایا نبی کریم رات کو اتنی عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے رات کی عبادت سنی تو آپس میں کہنے لگے یہ تو بڑی تھوڑی ہے۔ کیا؟
کأنہم تقالوا، گویا کہ انہوں نے یہ کم سمجھی. یعنی آپ تو بخشے بخشائے، اگر آپ تھوڑی بھی کریں تو کافی ہے، بات تو ہماری، ہم گنہگار ہیں. تو ایک نے کہا اللہ کی قسم ہے، فَأَنَا أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَلَا أَرْقُدُ، میں اللہ کی قسم ہے آج کے بعد مرتے دم تک ہر رات ساری رات عبادت کروں گا، رات کو نہیں سوؤں گا. دوسرا کہنے لگا اللہ کی قسم ہے انا اصوم الدہر، میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، موت تک ساری زندگی روزہ ہی روزہ رکھوں گا. ولا افطر، کبھی بھی افطار نہیں کروں گا، کھوجا نہیں کروں گا. تیسرا کہنے لگا وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ، میں ساری زندگی عورتوں سے دور رہوں گا، شادی نہیں کروں گا. شادی کروں گا، بچے ہوں گے، لانجا بنے گا، عبادت نہیں کر سکوں گا، لہذا شادی ساری زندگی نہیں کروں گا. ایک نے کہا ساری رات نہیں سوؤں گا، ایک نے کہا ساری زندگی روزہ رکھوں گا. طے ہوگی بات. چلے گئے، خبر نبی کریم تک پہنچی. نبی کریم نے تینوں کو عدالت عالیہ میں بلا لیا، غصے ہوئے، ناراض ہوئے. پتہ ہے کیا فرمایا؟ اللہ فرمایا میرے یارو سن لو، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں تم سے، ہاں، اللہ کا ڈر میرے اندر زیادہ ہے، خشیت الہی میرے اندر تم سے زیادہ ہے، اور اللہ سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں، اللہ کا تم سے زیادہ بڑا متقی ہوں. اگلی بات، ولیکنی، سب سے زیادہ متقی ہونے کے باوجود، اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ہونے کے باوجود بھی، لیکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد و اتزوج النساء، اس کے باوجود بھی میں روزہ بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں. نفلی کی بات ہے، رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا، افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا بھی ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، اور شادیاں نکاح بھی کرتا ہوں. اگر تم میرے امتی ہو، مجھے نبی مانتے ہو، تو میرا اعلان سن لو، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے منہ موڑے گا اس کا میرے محمد سے رشتہ کٹ گیا ہے. آج کا بدعتی جتنا چاہے حلوے کی پوری دے کھا جائے اور سمجھے کہ نبی کریم خوش ہوں گے، اللہ کی قسم ہے سنت کے خلاف عمل کرے گا، قبول نہیں ہے، مردود ہے. سنت کی اہمیت اتنی ہے. اور اگلی بات بھی ذرا سن لیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عیدگاہ میں دیکھتے ہیں ایک بندہ عید والے دن نماز عید سے پہلے نفل پڑھنے لگ گیا. یہ نفل پڑھنا اللہ کے لیے کوئی بری بات ہے؟ جی اچھی بات ہے، ثواب کی بات ہے. حضرت علی کہتے ہیں منع کر دو یار اس بندے کو، کیا کر رہا ہے؟ وہ کہاں منع ہو رہے ہیں، کھڑے. حضرت علی نے جا کے ان کو زوردار دھکا دیا، وہ جا گرا، نماز اس کی توڑ دی. پتہ کیا کہنے لگا؟
ایعذبنی اللہ بالصلاۃ، اے علی کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے کی وجہ سے سزا دے گا؟ کون سا گناہ کیا میں نے؟ کون سا جرم کیا ہے میں نے؟ ایعذبنی اللہ بالصلاۃ، کیا نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ عذاب دے گا؟ حضرت علی نے فرمایا سن، نماز کی وجہ سے اللہ عذاب نہیں دیتا، نبی کے خلاف پڑھنے کی وجہ سے اللہ عذاب دیتا ہے۔ نبی کی سنت کے خلاف پڑھے گا تو یہ نفل بھی مردود ہے۔ پھر مت سمجھنا جب ہم رد کرتے ہیں تو کئی لوگ کہتے ہیں یار آپ نے ٹھیکہ لیا، کون سا کوئی برا کام تو نہیں، اچھا کام ہے، اذان دے رہے آگے پیچھے کبیتیں پڑھ رہے ہیں، ٹوٹکے لگائے آگے بھی اور پیچھے بھی، جنازے کے آگے بھی ٹوٹکا پیچھے بھی ٹوٹکا، نماز کے آگے بھی ٹوٹکا پیچھے بھی ٹوٹکا۔ کوئی کام بتاؤ جس کے آگے پیچھے انہوں نے کوئی تھگڑی شگڑی نہ لگائی ہو، ٹوٹے نہ لگائے ہوں۔ میرے نبی کا دین کامل اور مکمل ہے، اس میں کوئی ٹکڑوں اور تھگڑیوں شگڑیوں کی ضرورت ہاں۔ اگر ایک آدمی اضافہ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی نے دین پورا نہیں پہنچایا ہے، اور نبی کو دین ناقص پہنچانے والا سمجھ کے بندہ نیکیاں کرے، نیکی مردود ہے کہ مقبول ہے؟ منہ پہ مار دی جائے گی وہ عبادت۔ تین چیزیں ضروری ہیں عمل میں۔ ہمارے استاد شیخ القرآن محمد طیب طاہری صاحب پرسوں کے درس میں، انہوں نے اس دن کے درس میں بڑھا کم کیف عین، کتنی چیزیں؟ کم کیف عین، کتنا عمل کرنا ہے جتنا نبی نے بتایا ہے، کیف کیسے کرنا ہے جیسے نبی نے کیا ہے، آئینہ کہاں کرنا ہے جہاں نبی نے کیا ہے بتایا ہے، جتنا کیا ہے جیسے کیا ہے، جہاں کہا ہے کرو گے تو مقبول ہے نہیں تو مردود ہے۔ تیسری شرط سن لیجئے، اخلاص۔ کیا؟ بندہ فرض بھی پڑھتا ہے، نفل مسجد میں پڑھ رہا ہے، اکیلے پڑھے تو گڑز گڑز، ٹھیک ہے نا، اور اگر کوئی مسجد میں نمازی دو تین دیکھ رہے ہیں، پھر ترچھی آنکھ سے ان کو بھی دیکھتا ہے کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہاں جب ان کی نظر ہاں بڑا تقوی دار ہے، ہوئے ہوئے ہوئے، تو نماز میں ایسا کھڑا ہے کہ بس سانس بھی نہیں لے رہا۔ تو جب یہ ہے تو پھر بھی عمل مردود ہے، مقبول ہے۔ عمل لوگوں کو نہیں دکھانا ہے، کس کو دکھانا ہے؟ اللہ کو دکھانا ہے، اللہ کی رضا۔ نبی کریم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت میں اللہ کی رضا ہوگی تو منظور ہے، اگر نیت میں اللہ کی رضا نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ سنیے، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں شفیع اصبحی، دور سے آتے ہیں، مسجد نبوی پہنچتے ہیں مدینہ المنورہ، دیکھتے ہیں لوگ بیٹھے ہیں مسجد نبوی کی صحن میں، ایک بزرگ بیٹھ کے درس دے رہا ہے، حدیث سنا رہا ہے، یہ بھی درس میں بیٹھ گئے، لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ جب درس ختم ہو گیا، شفیع اصبحی ان کے پاس آئے، پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا یہ محمد الرسول اللہ کے شاگرد صحابی رسول ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ ابو ہریرہ ہے، میں پاس بیٹھ گیا، میں نے کہا ابو ہریرہ میرا حق ہے آپ پر، میں بڑا طویل سفر کر کے آیا ہوں آپ کے پاس،
آپ نے نبی کریم سے اپنے کانوں سے کوئی فرمان سنا ہو مجھے سنا دیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بیٹھا ہوں، الشفیع اصبحی کہتے ہیں، اور ابو ہریرہ سامنے بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ مجھے کہنے لگے سن، میں تجھے حدیث بیان کرتا ہوں جو اسی جگہ نبی کریم سے میرے سامنے بیٹھے تھے اور آپ نے بیان کی تھی۔ یہ جملہ کہا ابو ہریرہ نے اور بے ہوش ہو گئے۔ کہتے ہیں ہاتھ ملے، پانی منہ میں ڈالا، دیر کے بعد ہوش میں آئے، کہنے لگے شفیع، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ کرسی عدالت پہ آئے گا، 3 شخصوں کو بلایا جائے گا۔ یہ بات کہی اور پھر بے ہوش ہو، 3-4 دفعہ بے ہوش ہونے کے بعد ہوش میں آئے، کہنے لگے شفیع، نبی کریم نے فرمایا قیامت والے دن 3 آدمی لائے جائیں گے، ایک عالم قرآن ہوگا، قاری قرآن ہوگا، ایک شہید ہوگا، اور ایک مالدار و سخی ہوگا۔ آئیں گے، اللہ فرمائیں گے کیا کیا ہے؟ عالم کہے گا اللہ تیری کتاب قرآن کی خدمت کی ہے، سارا دن قرآن پڑھتا رہا، بڑی بڑی محفلوں میں قرآن سنایا، بڑی دنیا کو سنایا، ایسا عالم قرآن، ایسا قاری بنا، بڑے بڑے مقابلے جیتے۔ اچھا، اللہ فرمائیں گے کذبت عبدی، جھوٹ بول رہا ہے میرے بندے، یہ تو نے کیا ہے لیکن میرے لیے نہیں، اس لیے کہ تجھے بہت بڑا عالم کہا جائے، تجھے بہت بڑا مفتی اور علامہ کہا جائے، تجھے بہت بڑا کہا جائے، بڑا علم ہے، دریا ہے، سمندر ہے علم کا، تجھے یہ کہا جائے، مجھے شہرت مل جائے، وہ سارا کچھ ہو گیا، تو نے جس مقصد کے لیے کیا وہ ہو گیا، آج میرے پاس تیرا بدلہ نہیں، اٹھا اور جہنم میں پھینک دو، الٹا کر کے پھینکتے ہیں۔ دوسرا شہید کہے گا اللہ ٹکڑے ٹکڑے بدن لایا ہوں تیرے لیے، لڑتا رہا ہوں تیری راہ میں، اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے تو اس لیے لڑتا رہا، میں بہادر بن جاؤں، مجھے بہت بڑا کمانڈر کہا جائے، مجھے بہت بڑا سپاہ سالار کہا جائے، مجھے بہت بڑا مجاہد کہا جائے، میرا نام ہو جائے، تو نے جس مقصد کے لیے کیا وہ کہا گیا، آج تیرا بدلہ جہنم ہے، پھینک دو۔ تیسرا سخی آئے گا، اللہ بڑا خرچ کیا، مال پیسے لگائے، غریبوں پہ، یتیموں پہ، مدرسوں پہ، مسجدوں پہ راستے بنائے، بڑے پیسے لگائے، اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے اس لیے کرتا رہا، میرا نام ہو جائے، میرے نام کی تختیاں لگ جائیں، میرے نام کے پوسٹر لگ جائیں، بڑا اچھا کام کر گیا، یہ کہا گیا آج تیرا بدلہ میرے پاس نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کیا کہنے لگے؟ فَضَرَبَ ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رُكْبَتِي، پھر اللہ کے پیغمبر نے میری ران پہ یوں ہاتھ مار کے کہا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، الثلاثۃ اول خلق اللہ تسعر بهم النار یوم القیامہ، یہی 3 آدمی ہیں اللہ کی مخلوق میں قیامت والے دن جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ تو عمل کرو، اخلاص پیدا کرو یار اپنے اندر کہ اللہ میرا یہ ٹوٹا پھوٹا ہوا عمل ہے، اللہ تو اس کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما، اللہ ہمیں ریاکاری اور دکھلاوے سے محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔